الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم و معزز خواتین و طالبات و معلمات، ہر ہفتے جیسے کچھ وقت کے لیے اصلاحی مجلس اور اصلاحی نشست کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو حسب معمول حسب سابق آج بھی ہفتہ وار اصلاحی بیان کی نشست ہے۔ لیکن جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہے، آغاز ہو چکا ہے، اور اس ربیع الاول کے مہینے کو ایک بہت ہی خاص اعزاز حاصل ہے، بہت ہی برکتوں والا مہینہ ہے، اس اعتبار سے کہ ہمارے پیغمبر محبوب کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اس کائنات میں تشریف لائے، اور یقیناً ہمارے لیے بلکہ ہر ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر اور اس سے زیادہ خوشی کا کوئی لمحہ اور کوئی موقع نہیں ہو سکتا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں دنیا میں تشریف لائے۔ تو حضور علیہ السلام کی تشریف آوری، آپ کا اس دنیا میں آنا، یقیناً یہ ہر مسلمان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی۔ اور قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، کہ تحقیق تمہارے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات بابرکت ہر مسلمان کے لیے ایک نمونہ ہے، آئیڈیل ہے، اور خوش قسمت انسان دنیا میں وہی ہے جو اپنے پیارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنانے والا اور ایک ایک سنت پر عمل کرنے والا بن جائے۔ اب عرض کرنا یہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ یہ شروع ہو چکا ہے، لیکن ہمیں اس مہینے سے کیا سبق ملتا ہے، ہمیں ربیع الاول کے مہینے سے کیا پیغام ملتا ہے، اور ایک مسلمان کلمہ گو صاحب ایمان کو اس مہینے سے کیا درس ملتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے عشق کے بغیر کوئی بھی انسان کامل مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ لیکن حضور علیہ السلام سے محبت اور عشق کے تقاضے کیا ہیں؟ ایک تو عشق یا محبت وہ ہے جس کا دعویٰ میں کر رہا ہوں، لیکن حقیقی عشق کون سا ہے، اور حضور علیہ السلام سے حقیقی محبت کی علامت کیا ہے، اور حقیقی محبت کا تقاضا کیا ہے؟ تو ہم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کو دیکھ لیں، ان کی مبارک زندگیوں کو اگر دیکھیں تو ان کی زندگیوں میں ہمیں کوئی منانے کا تصور نہیں ملے گا کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی پیدائش کی نسبت سے کوئی دن منایا ہو۔ اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ اسلام میں ہمارا جو پاکیزہ دین اسلام ہے، اس میں منانے کے تصور نہیں ہے، اپنانے کا تصور ہے۔
یہ تو اغیار سے آج ہم نے لے لیا، غیروں سے لے لیا کہ فلاں دن منانا ہے، فلاں دن منانا ہے، فلاں دن، دیکھیں نا مختلف دن آتے ہیں. یہ تو ہم نے غیروں سے لیا ہے، یہ تو ہم نے غیر مسلموں سے لے لیا کہ آج فادر ڈے ہے، آج مدر ڈے ہے، آج استاذ ڈے ہے، آج جو ہے بزرگوں کا دن ہے، آج ثقافت کا دن ہے، آج کلچر کا دن ہے، آج فلاں کا دن ہے، آج فلاں کا دن ہے، آج مزدور ڈے ہے. یہ ڈیز منائے جاتے ہیں. اور ان غیر اقوام میں جن میں منانے کا تصور ہے تو یاد رکھیں یہ صرف ایک دن تک محدود ہوتا ہے. کیوں؟ پھر باقی زندگی یا باقی پورے سال ان میں اس چیز کا کوئی تصور نہیں ہوتا. ایک دن فادر ڈے یعنی باپ کا دن منا لیا، پھر باقی دن باپ کے حقوق کیا ہے، باپ کے آداب کیا ہیں اور اس کے حقوق کیا ہیں وہ ہم بھول جاتے ہیں. مدر ڈے منا لیا لیکن ماں کے شریعت نے حقوق کیا رکھے ہیں، ماں کے ادب آداب کیا ہے، خدمت کے تقاضے کیا ہے، اس سے ہمیں پورا سال کوئی سروکار نہیں. بس ایک دن منا لیا، کیک کاٹ لیا، جشن منا لیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے نہ ماں کے حقوق یاد ہے، نہ باپ کے حقوق یاد ہے، نہ استاذ کے حقوق یاد ہے، نہ غریبوں کے حقوق یاد ہے، نہ مزدوروں کے حقوق یاد ہے، نہ استاذوں کے حقوق یاد ہے، کسی کا بھی تذکرہ نہیں. تو یہ اغیار کے ہاں یہ تصور اور یہ ترتیب پائی جاتی ہے. تو ہم نے بدقسمتی کے ساتھ اسی تصور کو لے لیا، اور وہ ہستی جو اللہ رب العزت کے بعد سب سے مقدس اور محترم ہستی ہے اس کائنات میں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے حوالے سے بھی ہم نے آج یہ تصور اپنا لیا کہ بھئی ایک خاص دن ہے اور اس خاص دن آپ کی ولادت کا جشن منانا ہے، پھر اس ترتیب پہ منانا ہے. بہرحال جو جس ترتیب پہ کرتے ہیں اپنا معاملہ ہے، ہر انسان کا اپنی اپنی ترتیب ہے ہر انسان کی، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. لیکن امت کو صحیح رہنمائی دینا، امت کو صحیح راستہ دکھانا، یہ ایک امانت کی حیثیت رکھتا ہے اور یہ ہمارا فریضہ ہے. اس فریضے کو انشاءاللہ ہم سر انجام دیں گے کہ امت کی صحیح نہج پر رہنمائی کی جائے. ایک تو وہ عمل ہوتا ہے جس کو میرا دل چاہتا ہے، میرا نفس چاہتا ہے، یا بس دیکھا دیکھی میں نے بڑوں کو دیکھا، اپنے باپ دادا کو دیکھا، وہ اس طرح اس دن اس مہینے میں اس دن یہ عمل کرتے تھے، میں وہی کر رہا ہوں. لیکن بھئی قرآن کیا کہہ رہا ہے، حدیث کیا کہہ رہی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا عمل مبارک کیا تھا، صحابہ کا عمل کیا تھا اس معاملے میں، مجھے تو وہ دیکھنا ہے. ما وجدنا علیہ آباءنا، یہ تصور تو ہمارے ہاں نہیں ہے مسلمانوں میں. تو یاد رکھیں ہمارے دین اسلام میں جیسے میں نے عرض کیا، اس میں منانے کا تصور نہیں ہے، اپنانے کا تصور ہے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدائش کے اس مبارک مہینے میں اگر میں نے ایک دن کوئی خاص عمل کر لیا، خوشی منا لی، کوئی جلسہ کر لیا، پروگرام کر لیا، سیمینار کر لیا، وہ اپنی جگہ. لیکن میں یہ دیکھوں کہ اس دن کے بعد سے جو اگلا دن، جب وہ دن گزر جائے تو اگلے دن سے میرے وہی پھر روٹین ہے، وہی ترتیب ہے. میری زندگی میں کسی سنت کا اضافہ نہیں ہوا، میری زندگی میں اعمال کا تو اضافہ ہی نہیں ہوا. میں پہلے جس طرح تھا اب بھی اسی طرح ہوں. میں پہلے جس طرح دینی اعتبار سے انحطاط کا شکار تھا اب بھی ہوں. جس طرح پہلے میری زندگی میں نماز نہیں تھی اب بھی نہیں ہے. میری زندگی میں فرائض، سنن، واجبات، نوافل کا اہتمام نہیں تھا اب بھی نہیں ہے. تو پھر خدا نخواستہ اگر ایسا ہے تو یہ میرے لیے پھر بہت ہی یعنی ندامت اور افسوس والی بات ہے کہ میری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. میں جس ہستی کا نام لے کر اور یہ سارا عمل کر رہا ہوں، اصل عشق کا تقاضا تو اس ہستی سے یہ ہے کہ میں اس ہستی کی سیرت اور صورت سب کو اپناؤں. دیکھیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کو آپ دیکھ لیں تو ان کی زندگی میں آپ کو یہ رسم و رواج اور یہ دکھلاوا اور جس کو ہم کہتے ہیں نا ایک رسمی خانہ پوری، یہ کہیں نظر نہیں آئے گی. تکلفات کہیں نظر نہیں آئیں گے. لیکن حقیقت ان کی زندگیوں میں تھی. وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سچے عاشق اور جانثار تھے.
آج افسوس کے ساتھ ہم نے ظاہری چیزیں اپنا لیے، تکلفات اپنا لیے، رسم و رواج تو ضرور اپنا لیے، اور اپنا ایک طریقہ اپنا لیا کہ میں اس طریقے سے خوشی مناؤں گا، میں یہ عمل کروں گا، میں یہ عمل کروں گا، میں یہ عمل کروں گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو عمل مجھ سے ثابت نہ ہو وہ رد ہے۔ من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں۔ تو دیکھیں آج ہم مختلف سوالات کرتے ہیں کہ بھئی یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ہم اس طرح نہ کریں، یہ کہاں قرآن و حدیث میں آتا ہے کہ ہم اس طرح نہ کریں؟ تو قرآن میں ہے نا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہیں رسول دے وہ لے لو، اور جو اس سے منع کرے تو اس کو چھوڑ دو۔ تو ہمیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی میں، 63 سالہ مبارک زندگی میں، کہیں اس طرح کا عمل نہیں ملتا کہ آپ نے اس خاص دن پر خود کوئی اس طرح کا اہتمام فرمایا ہو، یا آپ نے صحابہ سے فرمایا ہو کہ بھئی اس طرح کرنا، کہیں نہیں ملتا پورے ذخیرہ احادیث میں۔ تو وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو آپ علیہ السلام نے فرمایا، حکم دیا، ہم اس کو لیں گے، جس سے منع کیا اس کو نہیں کریں گے۔ جو چیز آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں نہیں ہے، از خود ہم کیسے اس کو ثابت کریں، یا از خود کیسے ایک عمل شروع کر کے اس کو ہم دین کا نام دے سکتے ہیں؟ اسی طرح میرے عارض کے حدیث میں بھی آتا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جو عمل مجھ سے نہیں ہو تو وہ رد ہے، مردود ہے، اس سے منع کیا گیا ہے۔ تو ہمارے لیے تو نمونہ آئیڈیل وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی ہے۔ ایک ہے میرا ذاتی عمل، ایک ہے آپ علیہ السلام کا عمل، ایک ہے میری ذات کی ذاتی خوشی جس سے میرا دل خوش ہوتا ہے، ایک وہ ہے جس عمل سے آپ علیہ السلام خوش ہوتے ہیں، ایک وہ ہے جو میرا دل چاہتا ہے، میرا نفس مجھے کہتا ہے یہ کر لو، اس طرح کر لو، اس طرح، ایک وہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کر لے اور یہ کرے۔ میں کس کو ترجیح دوں؟ یاد رکھے جو کامل مسلمان ہوگا، جو سچا عاشق رسول ہوگا، وہ اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ترجیح دے گا ہمیشہ، کہ اللہ نے کیا فرمایا اور آپ علیہ السلام نے کیا حکم دیا۔ اور سچا عاشق رسول جو ہوگا، یاد رکھے وہ ہمیشہ سیرت اور کردار پر عمل کرے گا، احکامات پر عمل کرنے والا بنے گا۔ آج زبانی دعوے دار تو ہم بہت ہیں، زبانی دعوے بڑے بڑے ہوتے ہیں، لیکن اس کی کوئی علامت نشانی ہمارے جسم پر، ہماری زندگی میں نظر نہیں آتی۔ ایک دن تو میں بڑا اچھل کود کر لیتا ہوں، یا ایک دن میں بہت خوشی منا لی، لیکن نماز کا وقت آیا تو میری زندگی میں نماز نہیں ہے، پابندی نہیں ہے، جماعت کا اہتمام نہیں ہے، اعمال سے میری زندگی خالی ہے۔ مارکیٹ، اپنی دکان، کاروبار، تجارت پہ میں گیا تو وہی جتنے سارے منکرات تھے وہ میں اپنا رہا ہوں، جھوٹ دکان پہ میں اسی طرح بول رہا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب، منافق کی 3 نشانیوں میں بات کرے جھوٹ بولے۔ میں دکان جا کے جھوٹ بول رہا ہوں، اور میں جو ہے یہ دعویٰ بھی کر رہا ہوں کہ میں حضور علیہ السلام کا سچا عاشق ہوں، میرا عمل اس کے خلاف ہے، وعدہ خلافی میں کر رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا وعد اخلف، نفاق کی ایک نشانی ہے کہ وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے۔ دکان، مارکیٹ، کاروبار، تجارت، معاملات میں خیانت کر رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا اؤتمن خان، نفاق کی ایک علامت ہے جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے۔ اب اس پر تفصیلی بحث ہے کہ خیانت کس کس چیز کو کہتے ہیں، کون کون سی چیزیں اس میں داخل ہیں۔ تو زبانی دعویٰ الگ چیز ہے، اور زندگی میں عمل کرنا، ایک ایک سنت کو اپنانا، سیرت کو اپنانا، صورت کو اپنانا، کردار کو اپنانا، یہ الگ چیز ہے۔ تو ضرورت آج اس بات کی ہے کہ ہم زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر لمحے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک مبارک سنت کو اپنائیں، آپ کے مبارک طریقوں کو اپنا لیں۔ لیکن افسوس کہ آج مسلمان بھی صرف دنوں تک محدود رہ گیا، فلاں دن فلاں کا ہے، فلاں دن فلاں کا تذکرہ، فلاں دن فلاں کا تذکرہ، پھر اس کے بعد ہماری زندگی میں کوئی تذکرہ نہیں، کوئی عمل نہیں، کوئی اتباع نہیں۔ تو یاد رکھیں اصل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع ہے، اصل دین
یہ اتباع کا نام ہے، مان کر چلنے کا نام ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مان کر چلے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے پیغمبر کی اطاعت کی اس نے اللہ پاک کی اطاعت کی۔ اور حدیث میں جیسے آتا ہے نا کہ من احدث من امرنا ما لیس منہ فہو رد، جس نے دین میں کوئی نئی بات ایجاد کی کہ جو اس میں نہیں ہے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا فہو رد، وہ رد ہے، وہ مردود ہے۔ اور حدیث میں جیسے آتا ہے نا آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن حوض کوثر پر بعض لوگوں کو آپ علیہ السلام کے قریب نہیں آنے دیا جائے گا۔ آپ فرمائیں گے، آپ سے کہا جائے گا کہ یہ تو آپ کے امتی، آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے بعد نئی نئی چیزیں ایجاد کی۔ سحقاً سحقاً لمن غیر بعدی، دور ہو جاؤ، ان کے لیے دوری ہوگی۔ تو کتنی خطرناک بات ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو یاد رکھیں کہ خدا نخواستہ جھوٹی حدیث بنانا، جھوٹا حوالہ پیش کر لینا، اس طرح کی باتوں کا افشا کرنا، اس کو میڈیا، سوشل میڈیا پر میسیجوں پر پھیلانا، خدا نخواستہ کہ ہم اس کے حصہ دار نہ بن جائے جانے انجانے میں۔ حدیث کا معاملہ تو بہت زیادہ احتیاط کا متقاضی ہے۔ عام جھوٹ بولنا، کسی شخص پر جھوٹ بولنا جب ناجائز حرام گناہ کبیرہ ہے تو وہ ذات گرامی، وہ ذات اقدس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ارشادات سے متعلق کوئی بات کرنا، آپ کی طرف کوئی بات منسوب کرنا، یہ کتنی احتیاط کی متقاضی ہوگی۔ لیکن آج ہم کس طرح ایک اندھی تقلید کا شکار ہے، اور کس طرح بس ایک جانب، جس طرف رخ ہے بس آج کا مسلمان اس کی طرف جا رہا ہے، جس طرف رخ کر دیا بس اس طرف جا رہا ہے۔ یہ دین، یہ بھیڑ چال چلنے کا نام نہیں ہے کہ جس طرف کسی نے رخ کر دیا بس میرا رخ اس طرف ہے، کھلونے والے، چابی والے کھلونے کی طرح۔ اللہ پاک نے سمجھ دیے ہیں، اللہ پاک نے شعور دیا ہے، اللہ پاک نے عقل سلیم دی ہے۔ جب دنیا کے معاملے میں ہم کھوٹے کرے کی پہچان کر سکتے ہیں، ہمیں اچھے برے کی پہچان ہے، دنیاوی معاملات میں ہم بھرپور سمجھدار ہیں اور ہم اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، تو دین کے معاملے میں ہم ایسے بھولے والے بن جائیں، اور صرف ایک بھولے والے بننے سے کیا ہماری جان چھوٹ جائے گی، ہم سے مواخذہ نہیں ہوگا۔ اتنا سادہ نہ بنے۔ آج ہم بہت سادہ بننے کی کوشش اور اداکاری کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے عقل سمجھ دی ہے، جب سمجھ دی ہے تو انسان دیکھ لے کہ جس طرح دنیاوی معاملات میں مجھے سیاہ سفید کی پہچان ہے، کھرے کوٹی کی پہچان ہے، دین کے معاملات میں کیوں نہیں ہے؟ یہ دین کیا ہر ایک سے لینے کا نام ہے؟ ہر ایک کے پیچھے ہی چلنے کا نام ہے؟ بلکہ میں دیکھوں گا کہ کون ایسا ہے جو قرآن اور حدیث پر چلتا ہے، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے والا ہے، اور کون وہ ہے جو نفس پرستی کا شکار ہے، نفس کی اتباع کرنے والا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے آپ علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو اپنا لیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین۔ تو آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس مہینے میں حضور علیہ السلام سے نسبت رکھنے والا یہ مبارک مہینہ، اس میں ہم یہ عہد کر لیں کہ آج کے بعد میری زندگی میں کوئی ایسا عمل نہیں ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہو۔ آج کے بعد سے میں اللہ اور اس کے رسول کا کوئی حکم نہیں توڑوں گا، اور خواتین بھی عہد کرے کہ کوئی حکم نہیں توڑوں گے، کوئی عمل میں اپنی نفسانی خواہش والا نہیں کروں گا، بلکہ جو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے میں اس پر عمل کرنے والا بنوں، کوئی عمل ذات کے لیے نہ ہو۔ اور بدعت کی مثال تو علماء نے لکھی ہے نا کہ بدعت تو وہ ہے کہ جس پر انسان دین سمجھ کر کرتا ہے، اس کو دین سمجھ کر کر رہا ہے، لیکن اس پر ثواب اجر کوئی نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نا کہ جو میرے دین میں کوئی چیز، کوئی بات ایجاد کر لے جو اس میں نہیں ہے،
فہو رد، وہ مردود ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اور خدا نخواستہ میں اس کو دنیا میں کر رہا ہوں ثواب سمجھ کر رہا ہوں۔ حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رسالے میں ایک بڑی عمدہ بہترین مثال دی بدعت کی، سنت اور بدعت کی۔ فرمایا کہ سنت کی مثال تو ایسی ہے جیسے کہ انسان صفر لگا دے، اور صفر لگانے کے بعد انسان اس کے بائیں جانب ہنسا لگائے، ایک لگایا وہ کتنے بن گئے؟ 10 ہو گئے، 2 لگایا 20 ہو گئے، 3 لگایا 30 ہو گئے، اور اس طرف اگر اس طرح لگاتے جائے، یا اس طرف لگائے دائیں طرف، یعنی مثال کے طور پر 1 لکھ کے اس طرف صفر لگایا تو 10 ہو گئے، دوسرا صفر لگایا 100 ہو گئے، تیسرا صفر لگایا 1000 ہو گئے، چوتھا لگایا 10,000۔ جتنے لگاتے جائیں گے وہ ہنسا بڑھتا جائے گا نا، اس کا عدد بڑھتا جائے گا۔ یہ سنت کی مثال ہے کہ اس طرف اگر انسان ہنسے لگاتے جائیں۔ بدعت کی مثال فرمایا ایسا ہے، اگر 1 تو لکھا لیکن صفر اس کے اس جانب لگا رہے ہیں، بائیں جانب، تو وہ 1 ہی رہے گا۔ آپ 1 صفر لگاؤ، 1000 صفر لگاؤ، وہ 1 ہی رہے گا، وہ نہیں بڑھے گا۔ تو سنت اور بدعت کی حضرت فرماتے ہیں مثال اسی طرح ہے کہ سنت میں ہم جتنے اعمال کرتے جائیں گے اس کا اجر بڑھتا جائے گا، بڑھتا جائے گا، اور بدعت خدا نخواستہ اگر ہم بدعت کا شکار ہیں کہ جو چیز دین میں نہیں ہے میں اس کو دین سمجھ کر رہا ہوں، ثواب سمجھ کر رہا ہوں، اس کی مثال ایسے ہے کہ میں صفر اس جانب لگا رہا ہوں، تو میں جتنا ہی وہ عمل کر لوں، کتنا پیسہ خرچ کر لوں، روپیہ خرچ کر لوں، وقت خرچ کر لوں، جان مال لگا لوں، اس کی حیثیت اللہ پاک کے نزدیک کوئی نہیں۔ تو آج یہ ہے، تو بدعت سے بچنا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر ایسی نئی چیز جو انسان دین کے نام پر ایجاد کرتے وہ بدعت ہے، وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی کیا اس کا انجام وہ آگ ہے، جہنم کی۔ تو سنتوں کو اپنانا ہے، سنتوں والی زندگی اختیار کرنی ہے۔ دوسرا، ان چیزوں کے نقصانات وہ بھی بدیہی اور ظاہر ہیں کہ ہم اگر اپنی ترتیب کے مطابق کوئی دن منائیں یا کوئی ترتیب منائیں، پھر ہم اس میں کتنے منکرات کا آج ارتکاب کرتے ہیں۔ آج کا مسلمان دیکھ لینا کہ کتنے منکرات کا ہم ارتکاب اس میں کر لیتے ہیں۔ آج میں کوئی عمل دین کے نام پہ کر رہا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق کے نام پہ کر رہا ہوں، تو میں دیکھ لوں بہت سارے منکرات میں سے، دیکھو پروگرام میں نے کیا، نعت خوانی میں نے کی، اس میں کیا ہے بھائی، مرد بھی پڑھ رہے ہیں اور بے پردہ خواتین بھی پڑھ رہی ہیں، مرد و خواتین کا اختلاط الگ، بے پردگی کا گناہ الگ، اور پھر اتنی رات گئے تک میں نے مجلس کی کہ صبح فجر کی نماز جو فرض تھی وہی چلی گئی، ایک ایسے عمل کے لیے کہ جو فرض نہیں تھا، فرض کے درجے کا نہیں تھا، اس کے لیے میں نے فرض نماز چھوڑ دی۔ اسی طریقے سے اس کے لیے پھر میں اتنے اونچی آواز میں اہتمام کروں گا پروگرام کا، چاہے 5-10 افراد سامنے بیٹھے ہوئے، لیکن میں نے اتنے اسپیکر ایسے دور دور تک لگائے کہ پورا محلہ ان کو میں نے مجبور کر دیا سننے پہ، تو ایذائے مسلم کا گناہ میں نے الگ کما لیا۔ پھر اگر اس کے لیے میں نے پورے راستے بند کر دیے، لوگوں کی آمد و رفت، گھر جانے میں تکلیف پریشانی، وہ الگ میں ایذائے مسلم کا ذریعہ اور گناہ بن گیا۔ آج کس طرف ہم جا رہے ہیں، ہم جا کس طرف رہے؟ اور پھر افسوس کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو سیرت کے نام پر ہم جلسہ رکھتے ہیں، اس میں 1-2 باتیں سیرت پہ ہو جاتی ہے، باقی سب کیا ہے بھائی، باقی سب مخالف پر تنقید ہے۔ تو سیرت اس کا نام تو نہیں ہے، دین اس کا نام تو نہیں ہے۔ آج ضرورت ہے کہ امت مسلمہ میں اتحاد اور اتفاق اور جوڑ پیدا کیا جائے، انما المؤمنون اخوہ، لیکن آج ہم دین کے نام پر جلسے منعقد کر کے توڑ پیدا کرتے ہیں، ذہنوں میں نفرتیں پیدا کرتے ہیں، اختلاف، افتراق، انتشار پیدا کرتے ہیں امت میں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت یہ تو اتفاق پیدا کرنے کا نام ہے۔ آپ نے تو اس معاشرے میں، ان لوگوں میں، وہ عرب جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے،
آپ نے ان کو آپس میں شیر و شکر بنا دیا، آپ نے ان میں ایسا جوڑ اور ایسی محبت پیدا فرما دی کہ ہجرت کے موقع پر انصار اور مہاجرین نے جو ایک دوسرے کے لیے قربانیاں پیش کی آپ دیکھ لیں۔ لیکن آج میں سیرت کے عنوان سے جلسہ پروگرام کروں گا اور میں سب کے سب کیا باتیں افتراق انتشار والی اس میں کروں گا، ایک پر رد، دوسرے پر رد، ایک کی مخالفت، دوسرے کی مخالفت۔ تو آج امت مسلمہ کو پہلے سے تقسیم ہے امت مسلمہ۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ امت کو اللہ اور اس کے رسول کے نام پر جوڑا جائے، متحد کیا جائے۔ آج باطل تقسیم در تقسیم کرنے کی ہمیں کوشش کر رہا ہے، اور آج ہم تقسیم ہے، مسالک میں تقسیم، جماعتوں میں تقسیم، تنظیموں میں تقسیم، لسانیت میں تقسیم، صوبائیت میں تقسیم، قومیتوں میں تقسیم۔ آج امت مسلمہ کتنی تقسیم ہے؟ تو آج تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم متحد اور متفق ہو۔ اور دوسرا، جیسے میں نے عرض کیا، اصل سیرت ربیع الاول سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ ربیع الاول ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ ایک مسلمان، اس کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو، اللہ پاک کے احکامات کے مطابق زندگی گزارے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک مبارک سنت پر عمل کرنے والا بن جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ظاہری سنتوں کو بھی اپنانا ہے۔ آج حضور علیہ السلام کی ایک سنت میرے جسم پر نہیں ہے، ایک مشت کم از کم داڑھی رکھنا واجب ہے، ایک مشت سے کم کتروانا، کم کرنا، کاٹنا ناجائز، حرام، گناہ کبیرہ ہے۔ یہ سنت آج میں رکھنے پہ تیار نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس کیسے تھا، لباس مبارک کیسے تھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چلنا کیسے تھا، آپ کا بیٹھنا کیسے تھا، آپ کے گفتگو کا انداز کیسے تھا، گھر میں آپ کے معمولات کیا تھے، باہر کی زندگی میں آپ کے معمولات کیا تھے، تجارتی زندگی میں معمولات کیا تھے، مسجد کی زندگی میں معمولات کیا تھے، یہ آج کا مسلمان جانتا ہے یا جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ میں سیرت کا مطالعہ کر لوں، میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت کو بھی اپناؤں، میں آپ علیہ السلام کے مبارک اسوہ کو بھی اپناؤں۔ آج سیرت کا مطالعہ آج میں نہیں کرتا مسلمان ہو کر، مجھے اپنے پیغمبر کی زندگی کا نہیں پتہ، آپ کے حالات نہیں پتہ، آپ کی اسوہ، آپ کی عملی زندگی کیا تھی، میرے عبادات کیسے ہو، میرے معاملات کیسے ہو، میرے عقائد کیسے ہو، معاملات کیسے ہو، معاشرت کیسے ہو، اخلاق کیسے ہو، آج اس سے بالکل میں بے خبر ہوں، اور بالکل آج اس سے میں بے خبر رہنا چاہتا ہوں۔ ضرورت ہی نہیں ہے معلوم کرنے کی، بس دیکھا دیکھی، جس کو دیکھ لیا جو کر رہا ہے بس میں نے بھی دیکھا دیکھی کر لیا، کچھ دین کا مجھے آج پتہ نہیں۔ کیوں؟ آج میرے پاس وقت نہیں ہے میں کچھ بیٹھ کر علماء کے ساتھ بیٹھ کر، علماء کے پاس بیٹھ کر کچھ دین سیکھ لوں، میں قرآن پڑھ لوں، قرآن صحیح تلفظ کے ساتھ، تجوید کے ساتھ آج میں سیکھنے کے لیے تیار نہیں، قرآن کا ترجمہ آج میں پڑھنے کے لیے تیار نہیں، احادیث مبارکہ پڑھنے کے لیے میں تیار نہیں، عقائد اسلام کون کون سے ہیں، کیا ہے بنیادی عقائد، آج وہ میں سمجھنے کے لیے تیار نہیں۔ دین کے موٹے موٹے مسائل، فقہی مسائل جن پر ہماری زندگی کا دار و مدار ہے، ہمارے عقائد کیا ہے آج موٹے موٹے، وہ مجھے معلوم نہیں۔ نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، وضو کا طریقہ، نماز کا طریقہ، آج کا مسلمان اس سے غافل ہے۔ لیکن ہر ایک کے پاس آج اپنا سرٹیفکیٹ ہے کہ میں سچا عاشق ہوں، باقی سب کے سب گستاخ ہیں۔ میں دین کتنا سیکھ رہا ہوں حضور علیہ السلام کا لایا ہوا، میری زندگی میں آج کتنا وقت دے رہا ہوں میں دین کو، میں نماز صحیح طریقے پر پڑھتا ہوں نہیں پڑھتا ہوں، میرے رکوع صحیح ہے نہیں، میرا سجدہ ٹھیک ہے نہیں، میرا قیام ٹھیک ہے نہیں، مجھے نماز یاد ہے، مجھے کلمے سارے یاد ہیں، میرا قرآن صحیح تلفظ، تجوید، صفات، مخارج کے ساتھ میں پڑھتا ہوں یا مجہول پڑھ رہا ہوں اس کو۔ آج مسلمان کی زندگی ان اعمال سے خالی ہے۔ آج ہم دین کے لیے وقت ہی نہیں ہے ہمارے پاس، کہا جاتا ہے بھئی کچھ وقت دے دیں، آدھا گھنٹہ دے دیں، آ جائے کورس ہے، وقت نہیں ہے میرے پاس، وقت نہیں ہے۔ لیکن اتنا وقت ہے کہ آج میرے پاس دنیا جہاں کے لڑائی جھگڑوں، معاملات کے لیے، موبائل کے لیے، دوسرے دنیا جہاں کے معاملات کے لیے وقت ہے، لیکن جہاں سے کہا گیا ہے کہ بھئی تھوڑا سا وقت دے دیں، آدھا گھنٹہ، گھنٹہ دے دیں اور تشریف لے آئیں، پڑھ لیں، حضور علیہ السلام کی سیرت پڑھ لیں، آپ کی سیرت کیا، آپ کی اسوہ کیا، دین سیکھ لیں۔ آج کے مسلمان کے پاس دین سیکھنے کا وقت نہیں ہے۔
تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، خلاصہ یہ ہے کہ یہ انتہائی قیمتی مہینہ ہے اور ہر مسلمان کے لیے اس اعتبار سے انتہائی بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں سرور کائنات، محبوب کائنات، نبی آخر الزمان، خاتم النبیین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو ایک مسلمان کے لیے زندگی کا ہر لمحہ ربیع الاول ہے۔ زندگی کا یہ نہیں کہ بس پورے سال میں ایک دن منا لیا، نہ اس سے پہلے کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہماری زندگی میں، نہ اس کے بعد ہے۔ نہیں، زندگی کا ایک ایک لمحہ حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق گزاریں گے۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک عمل ہمارا سنت کے مطابق آج سے ہو۔ تو انشاءاللہ میں بھی عہد کرتا ہوں، آپ سب بھی عہد کریں کہ اللہ پاک ہمیں ایک ایک مبارک سنت پر عمل کرنے والا بنائے اور اللہ پاک اپنے احکامات پر چلنے والا بنائے، حضور علیہ السلام کی ایک ایک مبارک سنت پر چلنے والا بنائے، اور صحیح معنوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عشق اور محبت ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا سے قبل ایک اعلان سن لیں کہ جیسے ہر اتوار بعد نماز مغرب تاریخ اسلام کی کلاس ہوتی ہے، گزشتہ اتوار کو سیرت کے حوالے سے خصوصی پروگرام ہوا۔ انشاءاللہ کل آنے والے اتوار کو بھی سیرت کے حوالے سے خصوصی پروگرام ہوگا اور پوری حضور علیہ السلام کی سیرت کا خلاصہ بیان ہوگا، اور مستورات کے لیے بنات کے مدرسے میں انتظام، اس میں بھی شرکت کا اہتمام کریں۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم ترین اعلان یہ ہے کہ جیسے الحمدللہ ہر سال ہمارے ادارے میں ربیع الاول کے مہینے میں ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سیرت کے حوالے سے ایک خصوصی پروگرام کا انعقاد بھی کیا جاتا ہے، جس میں تو انشاءاللہ اس سال بھی کل بروز اتوار صبح 9 بجے سے 12 بجے تک ہمارے ہاں خصوصی پروگرام ہوگا سیرت النبی کے حوالے سے، اسوہ حسنہ کے حوالے سے، جس میں ہمارے مدرسے کے طلباء تلاوت فرمائیں گے، نعتیں ہوں گی، اور مختلف زبانوں میں تقاریر ہوں گی، عربی، فارسی، اردو، انگلش، چائنیز، سندھی وغیرہ ان زبانوں میں طلباء تقاریر کریں گے۔ آخر میں انشاءاللہ سیرت کے حوالے سے خصوصی بیانات بھی ہوں گے، دعا ہوگی، باقاعدہ پروجیکٹر پر ترتیب ہوگی، خواتین کے لیے بنات کے مدرسے میں بھی ترتیب ہوگی۔ تو آپ سے درخواست ہے کہ کل صبح کے پروگرام میں بھی اہتمام سے شرکت فرمائے، دعا فرما لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔